نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کورس لیکچر نمبر 4 کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں تجوید کی اہمیت اور حروف تہجی، حروف مرکبات یعنی حروف تہجی کی لکھنے والی صورت، یہ ہم نے پڑھا، اور اس لیکچر میں ہم حروف مقطعات پڑھیں گے۔ حروف مقطعات وہ ہیں جو کہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ان کو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان حروف کا جو معنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ نہیں کہ ان حروف کا کیا معنی ہے، لیکن یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں، آل عمران کے شروع میں ہیں، اور سورۃ الاعراف کے شروع میں، یا مختلف صورتوں میں، کئی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ اور ان حروف کا یہ ہے کہ ان کو ہم نے لفظ کی صورت میں نہیں پڑھنا ہوتا، حروف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جسے حروف مفردات پڑھتے ہیں، بالکل سیم اسی طرح سے ان کو ہم نے حروف مفردات کی طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف مقطعات اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ ان حروف میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جن حروف کے اوپر مد ہے، میں نے حروف مفردات میں بھی بتایا تھا کہ جن حروف کی ادائیگی میں 3 حروف کی آواز ہوتی ہے، جیسے لام، اس کے آواز میں ایک لام، الف اور میم ان کی ادائیگی میں آ رہے ہیں، تو ان حروف کو لمبا کیا جاتا ہے، ان کے اوپر مد کی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن حروف کی ادائیگی میں 3 حروف کی آواز ہوتی ہے، ان حروف کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے، ان کے اوپر ہم نے مد کرنا ہوتا ہے۔ اور جو حروف سبز کلر میں ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ان کی آواز موٹی ہوگی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ لا پہ مد کرنی ہوگی، اور لام اس کے بعد جو میم آ رہی ہے تو یہاں پہ غنہ کرنا ہوگا، ناک میں آواز کو روک کے رکھنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ لا پہ مد ہوگی اور لام، اس کے بعد یہاں پہ غنہ ہوگا، دونوں میم کی آواز کی ادائیگی میں جہاں لام میم کی آواز ختم ہو رہی ہے، یہاں سے اگلے میم کی آواز شروع ہوگی، تو اس کے بیچ میں غنہ ہوگا، اور میم کی آخر میں جو میم کی آواز آ رہی ہے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ نے میم صاد پڑھنا ہے، میم صاد یہ پڑھنا غلط ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اس کو آپ نے میم صاد پڑھنا ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم صاد، صاد کی آواز موٹی ہوگی۔ الف لام را، یہاں لام پہ صرف مد ہوگا، اور الف اور را کو مد نہیں ہوگی، بلکہ را کو صرف موٹا پڑھا جائے گا۔ الف لام را، الف لام میم را، سیم اسی طریقے سے لام اور میم یہاں بیچ میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز روک کر رکھنی ہے، اور اس کے بعد را پر مد نہیں ہوگی، را کو صرف موٹا پڑھا جائے گا۔ الف لام میم را، کاف ہا،
عین صاد. یہاں کاف پہ مد ہوگا، ہا یا پہ مد نہیں ہوگا، اور آئی پہ مد کر کے آئے نہیں پڑھنا. عین آئے مجول ہو جاتا ہے، اس کو عین نہیں پڑھنا، عین مد کر کے پڑھنا ہے. اور عین آخر میں نون کی آواز پہ غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو روک کر رکھنا ہے، اور صاد کی آواز کو موٹا پڑھنا ہے. کاف ہا یا عین صاد. طہ یہاں صرف طا کو موٹا کرنا ہے، مد کسی حرف پر نہیں ہوگا. طہ طاسیم میم. یہاں طا کی آواز موٹی ہوگی اور اس کے بعد سی پہ مد ہوگا، اور سین کے بعد نون کی آواز پہ سین میم نہیں پڑھنا، اس کو نون کو حذف کر لیں گے. اور یہ آگے ہم جب قواعد پڑھیں گے تو ان میں پتہ چل جائے گا کہ اس کو نون کو کیوں ختم کیا جاتا ہے. طاسیم سیم پڑھیں گے، سیم میم پہ غنہ کریں گے اور میم پہ مد بھی کریں گے. طاسیم میم طاسین یاسین. یہاں طاسین میں طا پہ مد نہیں ہوگی اور یاسین پہ یا میں پر مد نہیں ہوگی. طاسین طا کی آواز موٹی ہوگی. یاسین صاد صاد کی آواز موٹی ہوگی. صاد حامیم ہا کی آواز اچھی طرح سے گلے سے نکلنی چاہیے اور ہا پر مد نہیں ہوگی. حامیم حامیم عین سین قاف. یہاں ہا پر مد نہیں ہوگی اور میم پہ مد ہوگی، آخر میں غنہ نہیں ہوگا، اور عین پڑھنا ہے، اس کو آگے عین نہیں پڑھنا. عین پہ مد ہوگا اور آخر میں نون کی آواز پر غنہ ہوگا. سین پہ مد ہوگا اور آخر میں نون کی آواز پر غنہ ہوگا، اور قاف کو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. حامیم مد ہوگی اور آخر میں غنہ نہیں ہوگا. حامیم عین. یہاں پہ ناک پہ آواز ناک میں روک کے رکھنی ہے اور غنہ ہوگا. آواز کو ناک میں روک کے رکھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. حامیم عین سین قاف. قاف کی آواز موٹی بھی ہوگی اور اس پر مد بھی ہوگا. قاف. نون یہاں پہ مد بھی ہوگا اور ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے. نون نون نہیں ہونا چاہیے. نون شروع سے صرف جیسے حرف شروع ہوتا ہے تو ناک سے آواز آئے گی، اور بیچ میں واو والی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے لمبا کرنا ہے اس کو، تو وہاں ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے. نون. تو یہ تھے حروف مقطعات، اور ان کی اچھی طرح سے مشق کر لیں. اور پچھلے حروف جو ہم نے حروف تہجی
اور حروف مرکبات پڑھے ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح سے بار بار سنیں اور یاد کر لیں، اور جتنا آپ سنیں گے اتنی آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی اور مشق ہوگی۔ سننے کے بعد جس طرح سے بتایا جاتا ہے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔